اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی ائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ مومنین کرام، آج ہم نماز میت کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ مختصر ترین جو نماز میت، نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، جو تقریباً ہر انسان کو آسانی سے وہ یاد کر سکتا ہے۔ اور یہ ضروری ہے میرے محترم سامعین کہ ناظرین، یہ ضروری ہے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کسی وقت بھی کسی جگہ پر بھی موت آ سکتی ہے۔ خدا نہ کرے آپ کے کوئی عزیز و اقارب میں سے کوئی چلا جاتا ہے، آپ کے والدین میں سے کوئی چلا جاتا ہے، تو جب آپ میت کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا نماز جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اگر وہ آپ کو پیچھے اس کے لیے اس وقت بھی آپ اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کا کیا فائدہ ہے؟ ان کی اتنی آپ کے اوپر جو محنت ہے، تو اس کو آپ نے اس اپنے والد کو، والدہ کو کیا دیا ہے؟ آخری وقت بھی آپ اس کے لیے نماز جنازہ میں دعا نہیں کر سکتے۔ تو آسان ترین طریقہ ہے اس کا۔ ویسے تھوڑی سی طویل دعائیں بھی ہیں، لیکن وہ ہم آپ کی خدمت میں نہیں بیان کریں گے۔ جو مختصر ترین نماز میت، نماز جنازہ کا طریقہ ہے، وہ آپ خدمت میں بیان کریں گے۔ 5 تکبیر نماز جنازہ ہے مکتب تشیع میں، مکتب اہل البیت میں، مکتب جعفریہ میں، کہ 5 تکبیر نماز جنازہ پڑھتا ہوں۔ وہ آپ نیت کر لیں گے اس حاضر اس میت پہ۔ اب نیت کا میں نے اکثر ویڈیو میں بیان کیا کہ نیت ضروری نہیں ہے کہ زبان سے، آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ نے جنازہ پڑھ رہے ہیں، 5 تکبیر پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کی ذہن میں جو چیز ہے وہی آپ کی نیت ہے، کافی ہے۔ لیکن اگر زبان کے ساتھ بھی اقرار کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں۔ آپ 5 تکبیر نماز جنازہ پڑھتا ہوں حاضر اس میت پر، ساتھ پیش امام کے جو خود پڑھا رہے ہیں، تب بھی یہ خود بھی، اگر آپ کوئی شخص نہیں ہے وہاں پر جنازہ پڑھانے والا، تو خود ہی یہ آپ پڑھا سکتے ہیں کہ میں نماز جنازہ پڑھا رہا ہوں، 5 تکبیر نماز جنازہ پڑھاتا ہوں، قربتاً الی اللہ، واجب قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر کہہ کر یہ خود بھی جنازہ پڑھا سکتے ہیں۔ انتہائی مختصر طریقہ جو ہے۔ اب آپ نے نیت کر لی، اس کے بعد کہیں گے اللہ اکبر۔ یہ پہلی تکبیر آپ نے کہی، پہلی تکبیر کے بعد جو دعا ہے وہ مختصر ترین دعا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہ مختصر ترین ہے۔ اب یہ کوئی شخص ہوا ہے کہ جس اب یہ بھی یاد نہ ہو، اتنی آسان دعا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ پہلی تکبیر کے بعد آسان ترین، مختصر ترین دعا جو ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسری تکبیر کہی اللہ اکبر، اس کے بعد آپ نے کہنا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب کوئی مومن ہو، خود کو شیعہ کہتا ہو اور اسے درود نہ آتا ہو، یہ ناممکن ہے۔ ہر شخص کو درود شریف آتا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بس اتنا۔ اگر زیادہ یاد کر سکتے ہیں تو زیادہ یاد کر لیں، لیکن یہ مختصر ترین آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ آپ نے دوسری دعا بھی پڑھ لی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ تیسری تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر۔ تیسری تکبیر کے بعد جو دعا ہے وہ کیا آپ نے پڑھنی ہے؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ یہ انتہائی مختصر، یہ کون سی مشکل ہے، آسان ترین ہے۔ یہ آپ نے دعا پڑھ لی۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر آپ نے کہنی ہے، چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہہ کے اس کے بعد آپ نے جو دعا ہے وہ کیا پڑھنی ہے کہ اگر میت سامنے پڑی ہے مرد کی، تو آپ نے کہنا ہے اللہم اغفر لہذا المیت۔ تو اگر وہاں پر میت عورت کی پڑی ہے تو آپ نے کہنا ہے اللہم اغفر لہذہ المیت۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر یہ چوتھی تکبیر کے بعد جو آپ نے دعا پڑھنی ہے، اس کے بعد اگر مرد کی میت ہے تو اللہم اغفر لہذا المیت، اور اگر عورت کی میت ہے تو آپ نے پڑھنا ہے اللہم اغفر لہذہ المیت۔ تو اس کے بعد آخری تکبیر کہنی ہے اللہ اکبر۔ تو 5 تکبیریں مکمل ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد دعا اس کے لیے ویسے پڑھ دیں تو جنازہ آپ کا مکمل ہو گیا، آپ نے جنازہ اس کا پڑھ لیا ہے۔ تو یہ انتہائی ضروری ہے۔ اب آسان ترین طریقہ ہے، اس میں کسی کو مشکل نہیں ہے۔ تو اگر تھوڑی سی آپ محنت کریں، تھوڑا سا جہاں دنیا داری میں آپ کو فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو دین کے معاملات میں بھی اگر تھوڑا سا فکر کریں تو یہ آسان ترین ہے، آپ اسے آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ تو مومنین کرام، اگر اس حوالے سے کوئی آپ سوال پوچھنا چاہیں تو ہمیں کومنٹس میں آگاہ کر سکتے ہیں۔ خداوند کریم ہمیں فقہ محمدیہ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔